بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نسیان کو عصیان سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عصا آدم، آدم سے عصیان ہو گیا۔ اس عصیان کو ہم لوگ اپنی طرح کا عصیان نہ سمجھ لیں کہ ہم سے بھی عصیان ہوا اور نبی سے بھی عصیان ہوا، لہٰذا کوئی فرق نہیں ہے۔ عصیان مطلب گناہ، جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گیا تھا نا، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ ویسے ہی عصیان تھا کہ جیسے ہم سے ہو گیا تھا، جیسے ہم گناہ کرتے ہیں ہم سے ہوتا ہے ویسے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، لہٰذا کوئی فرق نہیں۔ ارے دوستوں، اگر ایسا سمجھا تو کفر ہو جائے گا، اگر ایسا سمجھا تو کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا۔ تو جو لوگ آج کل بڑے آرام سے یہ چیز کہہ دیتے ہیں نا، وہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا، آدم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی تھی، وہاں پہ پھل کھا لیا تھا۔ الفاظوں کا چناؤ جو ہوتا ہے نا، الفاظ جو چنے جاتے ہیں، جو بولے جاتے ہیں، بہت احتیاط سے بولے جاتے ہیں۔ انسان بلا دھڑک بلا جھجک جو ہے نا وہ کچھ بھی بول دیتا ہے، اور بعد میں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو میرا بولنا ہے نا یہ مجھے کفر تک لے جائے گا، یہ مجھے اسلام سے خارج کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ تمہارے بابا آدم علیہ السلام سے جو عصیان ہوا تھا وہ عصیان نہیں تھا، نسیان تھا۔ نسیان کہتے ہیں بھولے سے کوئی چیز کر لینا، بھول جانا۔ فنسیہ ولم نجد لہ عزما، قرآن میں ہے، وہ بھول گئے تھے۔ نکرہ تحت النفی واقعہ ہے۔ نکرہ تحت النفی، یہ جو عالم کا کورس کرتے ہیں نا، یا جو عربی گرامر جو پڑھتے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہے، جو فائدہ عموم کا دیتا ہے، یعنی ان کے دل میں میری نافرمانی کے ارادے کا ایک اشاریہ، ایک ذرہ تک نہ تھا۔ یعنی آدم علیہ السلام نے جو وہ پھل کھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، آپ نے کھا لیا تھا، وہ نسیان تھا، بھولے سے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر کوئی نافرمانی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان بوجھ کے انہوں نے اس پھل کو کھایا، ان کو پتہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، پھر بھی وہ کھا رہے ہیں کہ جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کریں، ایسا نہیں تھا۔ یعنی ان کے دل میں میری نافرمانی کے ارادے کا ایک اشاریہ یا ایک ذرہ تک نہ تھا، ان سے ذہول ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نسیان کو عصیان سے تعبیر فرمایا، یعنی غلطی کو اللہ تعالیٰ نے بھولے سے تعبیر فرمایا۔ تو ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ہم بھی اس کو یہ کریں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی کوئی بھی چیز ہو عالم سے مفتی سے پوچھیں۔ یہ چیزیں عالم اور مفتی بتاتے ہیں، کوئی عام انسان یا کوئی اسکالر یا کوئی یونیورسٹی کا یا کالج کا پروفیسر نہیں بتائے گا کبھی بھی آپ کو، نہ اس کے دماغ میں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے۔ یہ چیزیں حدیث پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، علماء کے پاس بیٹھنے سے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کتابوں میں نہیں ہوتی ہیں، وہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے بتاتے ہیں، جو ان کے دماغ میں چیزیں آتی ہیں وہ پھر لوگوں کے اندر وہ بتائی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسیان کو عصیان سے کیوں تعبیر کیا؟ جواب یہ ہے کہ ان کی شان قرب کی وجہ سے، کیونکہ جو زیادہ مقرب ہوتا ہے اس کی ذرا سی چوک بھی بڑی غلطی قرار دی جاتی ہے۔ جو بہت زیادہ معتبر ہو نا، کوئی پرائم منسٹر کے پاس اگر کوئی بڑے عہدے پر ہے، یا بادشاہ کے پاس کوئی وزیر بڑے عہدے پر ہے، تو وہ اگر کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کرے گا نا تو اس کا بڑا ہوا بن جاتا ہے، اس کو لوگ بہت زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بس ان کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے یہاں نسیان کو عصیان سے تعبیر فرما دیا، تاکہ لوگ ان کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائیں، لوگ اس کو غلط نہ سمجھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نسیان کو عصیان سے تعبیر فرما دیا۔ لیکن نالائقوں کی نادانیوں کو دور کرنے کے لیے آگے عظمت شان نبوت بیان فرما دی کہ وہ عصیان نہیں نسیان تھا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ لوگ اس کے بارے میں نا ذرا کم عقلی اور احتیاط نہیں کرتے، اور جو ہے نا جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس طرح کے سینسٹیو جو مسائل ہوتے ہیں نا اس کو ہمیشہ پوچھ لینا چاہیے، تاکہ اس کے اندر اپنی رائے انسان اختیار نہ کرے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے اوپر جب حج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، فکنت مولا، یہ والی جب حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اب اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز وہاں پہ سب لوگوں کے سامنے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ لوگ جو تھے حضرت علی کے اوپر جو ہے نا انگلیاں اٹھانا شروع ہو گئے تھے کسی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، جو میں نے آپ کو کہا نا جو مقرب بندہ ہوتا ہے، جو بہت قریب ہوتا ہے، تو جب اس کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں تو وہ زیادہ نظروں میں آتا ہے، تو حالانکہ وہ غلطی کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن لوگ اس کو بنا دیتے ہیں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ حضرت علی کے اوپر تہمتیں یا پوائنٹ آؤٹ کرنا یا ان کو زیادہ ان کے اوپر لوگ جو ہیں وہ انگلیاں اٹھائیں، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اتنی بڑی بات کہی کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب وہ مولا کہنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں نے اس چیز کو بھی پھر غلط لے لیا۔ مولا کہنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں ہوں، اس کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے، جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے،
ٹھیک ہے نا، وہی حضرت علی کو بھی اپنا محبوب اور دوست